معزز محتشم سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض آج آپ اس ویڈیو میں جاننے والے ہو، لہٰذا اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیزان محترم، کوئی بھی عبادت دو کاموں پر مشتمل ہوتی ہے، ان میں سے ایک شرائط اور ایک فرائض کہلاتے ہیں، اور اسی طرح نماز بھی شرائط اور فرائض دونوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اگر نماز کی شرائط میں سے کوئی شرط اور نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو نماز کل عدم ہوگی، یعنی نماز ہوگی ہی نہیں۔ عزیزان محترم، ڈسکس کرتے ہیں کہ شرائط اور فرائض میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، شرائط عبادت کے باہر پائی جاتی ہیں اور فرائض عبادت کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر شرائط اور فرائض میں کوئی چیز چھوٹ جائے تو عبادت کا عدم یعنی ہوتی ہی نہیں۔ لہٰذا اسی طرح اگر نماز کی شرائط میں سے کوئی شرط یا فرائض میں سے کوئی فرض رہ جائے تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ عزیزان محترم، چلیے بات کرتے ہیں کہ نماز کی کتنی شرائط ہیں۔ عزیزان محترم، نماز کی 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط طہارت۔ عزیزان محترم، طہارت کا معنی ہے کہ جہاں نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک، اور جن کپڑوں میں نماز پڑھنی ہے ان کپڑوں کا اور بدن کا پاک ہونا۔ عزیزان محترم، یعنی طہارت کا معنی ہے کہ انسان کا بدن، کپڑے اور جگہ کا پاک ہونا۔ نمبر 2، ستر عورت۔ عزیزان محترم، ستر عورت کا معنی ہے چھپانے والے اعضاء، یعنی مرد کے لیے جو چھپانے والے اعضاء ہیں وہ چھپے ہونے چاہیے، اور عورت کے لیے جو چھپانے والے اعضاء ہیں وہ بھی چھپے ہونے چاہیے۔ یعنی مرد کے ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے اوپر تک، اور عورت کے 5 اعضاء یعنی منہ کی ٹکلی، ہاتھ کی ہتھیلی اور پاؤں کے تلوؤں کو چھوڑ کر باقی تمام جسم چھپانا شرط ہے۔ اگر ان میں سے کوئی اعضاء چوتھائی سے زیادہ کھلا ہوا ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 3، استقبال قبلہ، یعنی نماز پڑھتے وقت قبلے کی طرف منہ ہونا۔ اگر قبلے سے انحراف ہو تو نماز نہیں ہوتی۔ نمبر 4، وقت، یعنی عزیزان محترم اگر مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو مغرب ہی کا وقت ہونا چاہیے، مغرب کی نماز عصر کے وقت نہیں پڑھی جا سکتی۔ نمبر 5، نیت، یعنی نماز شروع کرنے سے پہلے اس نماز کے ادا کرنے کی نیت ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، سنت ہو، اس کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر بغیر نیت کوئی نماز ادا کی تو نماز ادا نہ ہوگی۔ نمبر 6، تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ تھی نماز کی شرائط، اور اب بات کرتے ہیں نماز کے فرائض۔ عزیزان محترم، نماز کے 7 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ۔ عزیزان محترم، آپ نے پیچھے سنا تکبیر تحریمہ نماز کی شرائط میں بھی شامل ہے اور اسی طرح نماز کے فرائض میں بھی شامل ہوتا ہے۔ اصل میں تکبیر تحریمہ نماز کے فرائض ہی میں سے ہے، اور یہ نماز کی شرائط میں بھی شامل ہوتا ہے کیونکہ اس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، تکبیر تحریمہ کہنے کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا جائے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور دونوں ہاتھوں کی جو ہتھیلیاں ہیں وہ قبلہ رخ ہونی چاہیے، جیسے آپ سکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرا فرض قیام۔ عزیزان محترم، پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو، اور کمی کی جانب قیام یہ ہے کہ اگر ہاتھ برائے تو رکوع تک نہ پہنچے۔ نمبر 3، قرات، یعنی نماز کی ہر رکعت میں جن میں قرات کرنا فرض ہے ان میں کم از کم 3 آیات یا ایک بڑی آیت یا کوئی چھوٹی سورت کی قرات کرے۔ نمبر 4، رکوع۔ عزیزان محترم، نماز کا چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ عزیزان محترم، رکوع کرنے کا مطلب ہے کہ اتنا جھکے کہ گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لے، اور پورا رکوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پیٹھ کو اتنا سیدھا رکھے کہ اگر اس پر پیالہ رکھا جائے تو پیالہ بھی آسانی کے ساتھ ٹھہر جائے، اور رکوع میں یہ دھیان ضرور رکھا جائے نہ سر پیٹھ سے نیچے ہو نہ اوپر، یعنی پیٹھ کی سیدھ میں سر ہو۔ نمبر 5، سجدہ کرنا۔ عزیزان محترم، نماز کا 5واں فرض ہے سجدہ کرنا، اور سجدہ اسے کہتے ہیں کہ ناک اور پیشانی کا زمین پر لگنا۔ اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ صرف ناک کی نوک زمین پر لگائی یا پیشانی کو زمین سے ہٹایا رکھا، یعنی
अपनी पेशानी को जमीन पर दबाया नहीं तो सजदा ना होगा। सजदा करने का मतलब यह है कि नाक और पेशानी को जमीन की सख्ती मालूम हो। और एक बात का ध्यान और भी रखना जरूरी है कि पाँव की कम अज कम 3 उंगलियों का पेट जमीन पर लगना जरूरी है। नंबर 6, कादा अखीरा। अजीज़ान मोहतरम, नमाज की तमाम अरकात अदा करने के बाद जो जानू के बल सीधा बैठा जाता है इसे कादा अखीरा कहते हैं। और कादा अखीरा में सबसे पहले तशहुद यानी अत्तहियात और अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ और दवा पढ़ते हैं। नंबर 7, खुरूजे बिसौनी। अजीज़ान मोहतरम, नमाज की तमाम अरकात अदा करने के बाद और कादा अखीरा अदा करने के बाद दाएं और बाएं तरफ सलाम फेरते हैं, इसे खुरूजे बिसौनी कहते हैं। और अजीज़ान मोहतरम, खुरूजे बिसौनी इसलिए होता है ताकि नमाज से बाहर निकला जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मालूम हो जाए कि नमाज की कितनी शराइत और फ़राइज़ हैं। और हमारे मदीना 360 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की और भी इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।